قربانی قادیانی کے ساتھ کوئی کاروبار نہ کرو۔ غیر مسلم میں روزی کے لیے جانا جائز ہے۔ عمرے میں سائی رہ کر دم دینے کے بعد کپڑوں میں، ہاں تو کپڑوں میں ہی دم کرو گے نا، احرام تو کھل گیا۔ اگر ایک عمرہ کیا، کل دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بال نہیں ہے، تب بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ حج میں قربانی کر لی، کنکری باندھی، ایک دوسرے کا سر بالکل حل کر سکتے ہیں۔ دو آدمیوں نے حل، دونوں فارغ ہو کے ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے سر پہ حل کر بالکل جائز ہے۔ دیکھیں آپ مدینے سے جب واپس آئیں، اگر ٹائم ہے تو عمرے کا احرام باندھ کے آ جائیں، ورنہ وہیں سے حج کی نیت کر کے آ جائیں۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ جائز ہے، لیکن احتیاط ہے کہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں آسمان و زمین کا فرق ہے، وہ بدن زمین سے ملا کے سجدہ کرے۔ حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، تراویح 20 رکعت ہے۔ عورت اپنے شہر میں جماعت کر سکتی ہے، جماعت کے ساتھ بالکل نہیں، خود جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ عورت اپنی رانوں اور پنڈلیوں کو ہاں بھی ایسی نہ بچھائے، تھوڑا اونچا رکھے زمین سے۔ مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ عورت حیض کی وجہ سے طواف زیارت نہ کرے تو دم نہیں ہوتا، خامند پر بھی حرام رہے گی، حج بھی نہیں ہوگا۔ دعائے حج بس 2 رکعت پڑھو اور دعا مانگو۔ حج افراد کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ 8 کو طواف کرے، چلا جائے۔ دم تمتع کی بکری یہاں مکے میں دینی ہے، ہدین بالغ الکعبہ۔ بینک کی وجہ سے شک ہو تو آپ دوبارہ خود اپنے ہاتھ سے بھی کر لیں۔ بہرحال وہی صلاۃ الحاجہ پڑھتے رہیں۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ ہم انبیاء کی دعائیں بھی مدتوں کے بعد منظور ہوئی ہیں۔ میں بیوی کو قربانی کے پیسے دے آیا تھا، قربانی کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے۔ بہرحال بندہ نہ ہو، قربانی نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ آپ نے لکھا نا کہ امام حرم کو پہنچے، آپ خود ان کی ویب سائٹ پہ نیچے دفتر ہے، ویب سائٹ لے لیں، اس پہ ان کو لکھ کے انگریزی میں بھیج دیں۔ ان کے پاس مترجم ہیں، ترجمے والے ہیں، فوراً ترجمہ ہو جائے گا۔ محمود الہدا اللہ کے پاس چلا گیا، صبر کریں، اولاد دیتا بھی اللہ ہے، لیتا بھی اللہ ہے۔ للہ ما اعطا وللہ ما اخذ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ یہ طواف اسارتی کے ہو جائیں گے۔ عورت ایام کے دنوں میں موبائل پر بھی یا قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی۔ احرام کی حالت میں عورت کا چہرہ ننگا ہو لیکن آگے کپڑا لٹکا ہوا ہو۔ صدلنا علی وجوہنا، بی بی عائشہ کی حدیث ہے۔ وہ ٹوپی اس لیے پہنتی ہیں کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے، ورنہ ٹوپی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف کپڑا لٹکا دے۔ جیسے ہمارے ملک میں لوگ گھونگھٹ نکالتی ہیں عورتیں، ایسے بس گھونگھٹ کھینچ لیں۔ 2 رکعت واجب عصر کے واجب مغرب کے بعد پڑھیں، کہیں پورے مکے میں کہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پیسے نہ ہوں اور حج تمتع ہے تو آپ ایسا کریں کہ 3، 4، 5 ذی الحج کو 3 روزے رکھ لیں اور پھر حج کے بعد 7 روزے رکھ لیں، تلک عشرۃ کاملہ۔ باہر کے ملکوں سے جو گوشت آتا ہے اس کے حلال ہونے پر کوئی اعتبار نہیں۔ جو گھر کی قربانی ہے وہ گھر میں ہوگی، حج والی یہاں ہوگی۔ حج بدل میں بھی کریں گے، حج افراد ہے تو واجب نہیں ہے۔
ایک آدمی عمرے کی سائی کے 2 چکر کر احرام کھول دیا، بالکل دم ہے، اور جا کے عمرہ صفا بھی دوبارہ دوڑے۔ اگر طواف کے دوران ہم رکن یمانی سے دور ہیں، اشارے کی کوئی ضرورت نہیں، موقع ملے تو ہاتھ لگاؤ۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے فوراً چھوڑ دیں، وضو کر کے طواف اگر تو 1-2 چکر تھے تو اثر نو شروع کرے، اگر 4 چکر کر چکا تھا پھر وہیں سے شروع کرے، چاہے 3 ہو تب بھی وہیں سے کرے۔ آج کا رش کا دن ہے، گنجائش بڑی سختی ہے دوبارہ شروع کرنا۔ میں نے 7 چکر صفا کے یقین سے پورے کیے، لیکن گمان ہے کہ شاید 6 تھے۔ اللہ قبول فرمائے، زیادہ وہم نہ کرو۔ میں ادھر مقیم ہوں، مقیم ہو یا کیا ہو، اگر حج افراد ہے آپ پر بکری نہیں ہے۔ طواف زیارت احرام میں نہیں ہوتے، کپڑے ہم مینا میں پہن لیں گے، اگر نہ پہنے تب بھی جائز ہے۔ جنت البقیع اصل تو وہ مقام ہے، بقیع الغرقد جگہ کا نام ہے، لیکن چونکہ مدینہ پاک کا قبرستان ہے تو تفاعلاً اس کو جنت البقیع کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہیں انشاءاللہ۔ نو 10 11 12 ذی الحج کو دنوں اور راتوں کی ترتیب، یہ انشاءاللہ مسائل آ جائیں گے درس میں، فکر نہ کرو۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے کہ مجھے اللہ مکہ مدینہ کی موت دے، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ حل کرتے ہوئے 3 ساتھی ایک دوسرے کی حل کیا، انگلی کو بلیڈ لگ گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر طواف زیارت کے بعد جو صفا ہے ٹائم کی کمی ہے، بہرحال وہ آپ 8 تاریخ کو طواف کر کے صفا کر لیں، پھر نہیں دوڑنی ہوگی۔ حائضہ ایام کی وجہ سے طواف نہ کر سکے، نہ کر سکے تو نہ حج بھی نہیں ہوگا، خامن پر ہمیشہ آرام رہے گی۔ کیا ایک سیٹ آگے کرا لو؟ اچھا بیمار ہو جائے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ اٹھا کے لے جاؤ گے؟ ایسے بہانے کیوں بناتے ہو کہ جی فلائٹ ہے، یا ابھی سے گولیاں کھا لے حید نہ آئے؟ حتیم میں کوئی پیغمبر مدفون نہیں ہے۔ تمہیں شوق ہے نا قبروں پہ نمازیں پڑھنے کا، وہاں کسی کی قبر نہیں ہے۔ یہ بیچارے کعبے میں حج کے بعد بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ انا للہ و اگر وہاں حتیم میں قبر ہوتی تو حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اس کے اوپر، قبر پر تو پاؤں رکھنا ناجائز ہے۔ موت یہ تو کتنے کو پتہ نہیں لاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک نظام ہے، کسی کی چوری ہو جاتی ہے تو کتے کو لاتے ہیں، وہ تو ڈھونڈتے ہیں نا، ان کو حس سونگھنے کی زیادہ ہے تو وہ اس کی وجہ سے صحیح آدمی کو پکڑ لیتے ہیں، کوئی بات، جیسے منشیات کو پکڑتے ہیں۔ ویسے اصولی بات ہے نا، خنزیر کا شکار کرنا ہو تو کتے ہی رکھنے پڑیں گے نا۔ سائی کرنے کے بعد نقاب لگا لیا، پتہ نہیں، کاٹنے سے پہلے بال کاٹنا بھول گئے، کھانے کے بعد کاٹے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے، بدقسمت ہے جو جنازہ نہیں پڑھتا۔ ہم کسی کا پڑھیں گے تو کوئی ہمارا پڑھے گا۔ بغیر محرم طواف کر سکتی ہے اور کر سکتی ہے۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، یعنی تم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا احترام و عظمت میں کمی کیوں کرتے ہو؟ خود نہ لے جاؤ حرم سے قرآن، یہاں دفتر ہے، وہ باقاعدہ ہدیہ دیتے ہیں۔ عام پانی میں زمزم نہ ملائیں۔ ظہر عصر کی نماز میں بعض جماعت صورتیں پڑھنی چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کیا پوچھا ہے آپ نے۔
میرا دل بہت گھبراتا ہے، زمزم پی کے دعا کریں، اور اللہ کے ذکر میں ہی دل کا اطمینان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر بیٹے نے حلق نہیں کیا، ماں کے بال کاٹ لی، کوئی بات نہیں، 3 دفعہ طواف کرنا عمرے کے برابر نہیں ہوتا، لیکن جتنی وقت عمرے میں لگے اتنا طواف میں لگاؤ تو افضل ہے۔ میری حج کیا ہوا ہے، والدہ اور فوت، آپ والدہ کے لیے کریں پھر والد کے لیے کرنا۔ زبان کی سختی ختم کرنے کے لیے لا حول پڑھتے رہیں۔ روغن بلسان کہاں سے ملے گا؟ انشاءاللہ اگلے حج پہ آئیں گے تو میں دکان کھول لوں گا، مجھے کیا پتا کہاں سے ملے گا۔ میں نے ذبح کے لیے پاکستان میں پیسہ جمع نہیں کرایا تو یہاں خود بکرا لے کے ذبح کرنا اچھی بات ہے۔ میرا بچہ ضد کرتا ہے، اس کو بھی آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو۔ اب کری چینل میں 7 مرتبہ کہف شہادت کی بات، یہ ان سے پوچھیں، ٹیلی فون کر کے رجوع کریں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ میاں بیوی دونوں حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، عمرے کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں لوگ حج سے پہلے اجمیر میں جانا ضروری سمجھتے ہیں، تو ان کو حج پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں، وہی اجمیر کا کر لیا کریں۔ شرک ہے اور کیا ہے۔ ہوٹل کے باتھ روم میں لوٹا استعمال کیا، شیمپو تھا، کوئی نہیں، آئندہ احتیاط رکھو۔ حاجی صاحبان ایک دوسرے کے سر پہ قصر کر سکتے ہیں۔ احرام دھونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لائف بیمہ پالیسی حرام ہے، بیمہ ایجنٹی کی نوکری بھی نہ کریں تو بہتر ہے۔ سرکاری تعیناتی بعد کوشش یہی کریں کہ بینک یا انشورنس سے، ان اداروں سے بچیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے بچے کو صحیح صالح عالم بنائے۔ زندہ آدمی معذور ہے تو اس کے لیے طواف کر سکتے ہیں، طواف کے دوران حتیم میں داخل ہو تو وہ چکر پورا نہیں ہوگا، دوبارہ دہرائے۔ کعبے پر نام لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عزیزیہ میں بھی نماز کا 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ عمرے کا احرام ہوٹل سے نہیں باندھ سکتے، اس کے لیے لازمی بات ہے جیرانہ جائیں یا مسجد عائشہ جائیں۔ بہرحال تکبیر میں، جنازے میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ بہرحال جو مسافر ہیں عزیزیہ میں کہیں بھی ہیں وہ نماز قصر پڑھیں گے۔ حج کے دنوں میں بدن سے خون نکل آئے تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے طواف شروع کرنے سے پہلے کندھا نہیں نکالا، بہرحال اللہ معاف کرے، کوئی بات نہیں۔ جہاز میقات احرام باندھا، جدہ پہنچے، جدہ سے پھر ان کو احرام کے حال مکہ مکرمہ کے بجائے مدینہ منتقل کر دیا، تو اب نیت کر چکے تھے، احرام باندھ چکے تھے، پھر تو ان کو لازم احرام میں رہنا ہوگا۔ ورنہ یہ ہے کہ بس ارادہ تھا اور نیت بھی نہیں کی، احرام بھی نہیں باندھا، مدینہ چلے جائیں، جب مدینہ سے واپس آئیں وہی سے عمرہ کر رہے ہیں۔ مولا علی کہنا جو ہے بالکل غلط ہے، من کن تو مولا علی، اس کا معنی دوست ہے، مولا علی مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر مولا علی مشکل کشا ہوتے تو اپنی اولاد کی مشکل حل نہ کرتے۔ بچے کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں، وہاں تشریف نہیں رہ گئے، تم کبڈی کھیلو تو آ جاتے ہیں۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ حرم میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی غریب ہیں، ان کو پیسے دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب اور لڑکیوں کو اچھا بنائے، عالمہ بنائے، صالحہ بنائے۔ والد کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ وسوسے آتے ہیں تو آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ یہاں حنفی مسلک کے مطابق بھی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں۔ صلاۃ اور سلام میں بڑا فرق ہے۔
میزاب رحمت کو رحمت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ طواف بھی کیا، صفا مروا بھی کیا، نفل بھی ادا کی، سر کے بال سے پہلے کپڑے ڈال دیے، پھر کاٹے کہ نہیں کاٹے، کاٹے ہیں تو ٹھیک ہو گیا۔ پاکستان والی قربانی الگ ہے، یہاں حج کی بکری ہے۔ حجر اسود کا بوسہ عورت بھی لے سکتی ہے لیکن دھکے نہ لگیں۔ میں دائیں کندھا کھولنا بھول گیا، کوئی دم نہیں پڑتی۔ میں نے حجر اسود کے لیے بسم اللہ لا الہ الا اللہ واللہ الحمد ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مدینے سے واپس آ کر اگر مکے میں 35 دن رہنا ہے تو پھر آپ مقیم ہیں۔ جمعہ کا خطبہ اردو میں ترجمہ ہوتا ہے لیکن خطبہ عربی میں ہونا چاہیے۔ اللہ لا ولدو کو اولاد عطا فرما۔ حدود حرم میں حل کرا سکتے ہیں، ہوٹل میں بھی جا کے کرا سکتے ہیں۔ میں نے طواف میں 7 چکر لگائے، مجھے بار بار ذہن میں آتا ہے کہ میرا ایک چکر رہ گیا، جا کے ابھی پورا کر لو، بس جان چھڑواؤ اپنی۔ اب کیا علاج ہے، شک کا کیا علاج ہے؟ مسجد پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، شیعہ سے قربانی میں شرکت نہ کریں۔